بھی میں سمجھتا ہوں بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ذرا شیئر کریں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں مذہبی حوالے سے. جی مذہبی حوالے سے جب سے ڈینمارک آئے ہیں جی پہلے 2-4 سال تو ظاہر اسٹرگل میں گزرے. اس کے بعد 2005 کے اینڈ سے 2006 سے تنظیم اسلامی کو جوائن کیا ہے کیونکہ سیاست تو میرا شاید نہ پاکستان میں کوئی شوق تھا نہ ادھر آ کے بہت زیادہ کوئی ایسا اٹریکشن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور خدمت خلق اور جذبہ حب الوطنی اور یہ اپنے والد صاحب سے ان سے سیکھا ہے جی جتنا بھی ہے. بالکل. اور تنظیم اسلامی سے اٹریکشن 2006 سے ہے اور ادھر سے ہی جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تک میں ایکٹیو ممبر ہوں. ان کی مختلف جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ مجھے اتفاق ہوا ہے ذمہ داریاں نبھانے کا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ EMC ہمارا ایک ونگ تھا یورپین مسلم کونسل ادھر یعنی کہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ میں نے 2 سال جو ہے وہ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی تجربہ ایک ملا ہے کہ یورپین لیول پہ ہمارے جو مسائل ہیں مسلم کمیونٹی کے مختلف ملکوں میں اس میں ہے گو فرسٹ جو ہے وہ سٹیپ پاکستانی ہی اپنی کمیونٹی تھی. لیکن ان کے اندر بھی آپ یقین کریں کہ مختلف ممالک کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہمارے کبھی اپنے ملک کے علاوہ ذہن میں نہیں آئے کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی چیزیں ایکسچینج کرنے کا موقع ملا الحمدللہ اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. ابھی تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے. جب تک اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ ساتھ رہیں گے کرتے رہیں گے. اچھی بات. اچھا یہاں ایک ہماری ایمبیسی بھی ہے جسے ہم پاکستانی گھر بھی کہتے ہیں اور اس میں جتنے بھی سفراء اس وقت تک آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ٹینور میں جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی اور یہاں کی کمیونٹی کے بھی. اس وقت جو ایمبیسی کی صورتحال ہے موجودہ اس میں ہمارے ایمبیسڈر صاحب ہیں احمد فاروق صاحب. ایک تو ان کے حوالے سے بتائیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ پاکستانی ایمبیسی یہاں کی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کیسے انٹریکشن کر رہی ہے کام کے حوالے سے اخلاقی طور پر بھی یا کوئی فنکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں یا پاکستان کے امیج کو مزید بڑھانے کے لیے. جی پاکستان ایمبیسی کے ساتھ کافی عرصے سے تعلق ہے. ظاہر ہے پہلے تو بہت زیادہ ابتدائی دور میں تو نہیں لیکن جب سے اٹیچمنٹ ہوئی ہے کچھ شاید مسائل رہے ہیں پہلے اگر میں 5-6-7 سال پیچھے چلا جاؤں تو کچھ سننے میں آتا تھا. اس وقت بھی میری اتنی اٹریکشن نہیں تھی لیکن جب سے ہوئی ہے ابھی احمد فاروق صاحب کا آپ نے ذکر کیا ان سے ہماری ذاتی ملاقات ہوئی ہے گپ شپ ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم نے نشست کی ہے بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو یعنی پرسنالٹی ہیں اور ہر لحاظ سے یعنی ان کا یہ ایم ہے اور ان کا مشن ہے کہ جو ان کا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا اور پاکستانی ظاہر ایمبیسی ہے تو وہ ہیں تو پاکستان ایمبیسی ہے. اور وہ اس حوالے سے ان کا جو ہے نا وہ ایک بہت ایکٹیو رول ہے. یعنی اب جو اوپر آپ کے لیڈر ٹھیک ہوں تو پھر سارا کچھ ٹھیک رہتا ہے. ہر ایک چیز ٹھیک رہتی ہے. اور ایمبیسی پاکستان ایمبیسی کا جو سارا عملہ ہے سب سے ملاقات ہے اور وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں. کوئی کام کسی کا سننے میں نہیں آیا کہ کوئی کسی وجہ سے وہ اگر قانونی شک کوئی آڑے آ جائے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہر ایک چیز کلیئر ہے تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کبھی میں خود بھی بلکہ جاتا ہوں تو وہ ہم ونڈو سے جاتے ہیں نمبر لے کے تاکہ یہ کہ وہ جو تھرو پراپر چینل ہے اس لحاظ سے تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ہم پاکستان ایمبیسی کے سارا عملہ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں. اور اس سے پہلے گردیزی صاحب رہ کے گئے ہیں. گردیزی صاحب کی شخصیت آپ کے سامنے تھی. انہوں نے بہت زیادہ کمیونٹی کے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور انہوں نے ایکٹیو کیا ہے میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں کمیونٹی کو اور اپنی ایمبیسی کے سارے جو ہے وہ عملے کو ہر ایک چیز کو. گردیزی صاحب کے جو ہے نا دور میں ہماری ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں. ان کے دور میں جو ہے نا وہ ایمبیسی کے اندر ایک بہت زیادہ جان بھی آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ کمیونٹی پہلے بھی ظاہر الحمدللہ یہاں ڈینمارک میں بہت کمیونٹی متحرک ہے اور بہت ایک پوٹینشیل ہے کام کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو ڈینمارک میں. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت بٹ صاحب کرونا کا تیسرا سپیل پوری دنیا میں شروع ہو چکا ہے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی. تو یہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا سخت ہے پہلے کی 2 سپیل کی نسبت. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ یا دیگر کمیونٹیز اور پلس یہاں کی مقامی آبادی یہ کس حد تک اس میں تعاون کر رہی ہیں؟ یعنی میرا آئی مین ٹو سے کہ یہ اس کے SOPs کے حوالے سے کیسے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ایک ساتھ بتا دیں کہ موجودہ حکومت اس صورتحال میں اس سانے میں وبائی جو مرض اس وقت ہے اس حوالے سے وہ کیا کر رہی ہے موجودہ حکومت؟
دیکھیے جی، کرونا کی وبا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ جو ساری دنیا کے اوپر ہی لہر اس کی چلی ہوئی ہے، جی بہت مشکل ترین ہے، اور دن آہستہ آہستہ اور مزید مشکل آ رہے ہیں. دوسری لہر اب تیسری لہر جس طرح آپ نے ذکر کیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم یا کسی ملک یا کسی ایک خاص طبقے کو محسوس کر دینا نا کہ ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے یا ان کی وجہ سے یہ چیز آئی ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کے حق میں نہیں، اور میں ایگری نہیں کرتا. یہ ہوا تھا اس طرح، میں ایگری بالکل یہ ہوا تھا. میں اسی لیے اس چیز کو جو ہے نا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی فرد واحد کا یہ قصور نہیں ہے. یہ ایک عالمی وبا ہے بالکل، جو کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کہاں تک پہنچنی ہے، کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اس وبا سے، اس موذی مرض سے ہمیں نجات دلائے. دوسرا ایس او پیز کا جو ہے، جس طرح دیکھیں جی گورنمنٹ یہاں کی ڈینش گورنمنٹ اور پوری دنیا پہ جہاں جہاں بھی انہوں نے ایس او پیز لگائی ہیں، میرے خیال سے کہ ایس او پیز، میں خود یعنی اس پروفیشن میں، آپ بھی بس کے پروفیشن میں ہیں ایز اے بس ڈرائیور، یعنی ہم بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. ہر ایک چیز ایس او پیز ہمارے کام والوں کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ بالکل اپنا کنٹرول کیے ہوئے ہے، ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، اور اس کا رخ کس سائڈ سے آ رہا ہے اور کدھر جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس سے ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے نا ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور ڈینش گورنمنٹ بہت زیادہ کوآپریٹیو ظاہری بات ہے اس حوالے سے کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا لائے عمل ان سے جو بھی بن آتا ہے، کمپنسیشنز، ایک جو تنہا دار بندہ ہے، ایک کاروباری ہے، ان کی کمپنیز کو اٹھانے کے لیے انہوں نے جو ہے پیکیجز دیے ہیں، اور جو کہ گورنمنٹ کا فرض بھی بنتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس جو ہے وہ سارے سینیریو میں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے بندوں کی. اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آخر میں وہی ہے کہ اس وبا سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے، اچھا، انسان کا کوئی بس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ یہاں ایک ہماری خاص طور پہ کھاریاں سوسائٹی کے حوالے سے، یا کھاریاں کی کمیونٹی کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کا ذکر اشرف بٹ صاحب نے بھی کیا اپنے بات چیت میں. تو وہ تھوڑا سا ذرا بتا دیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسے انٹریکشن کر رہے ہیں. جی، یہ انہوں نے ظاہر ہے 78 یا 80 کے اباؤٹ انہوں نے جو بنائی تھی. جب سے میں آیا ہوں اس وقت کا ممبر ہوں، اور گائے بگائے جو بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں بالکل حاضری ہوتی ہے. 200 کروڑ پیمنٹ. جی، اور اس کی سالانہ ہوتا ہے؟ جی اب سالانہ ہے، اب سالانہ ہے. فی یعنی کہ ممبر جو ہے وہ 300 کروڑ ایک سال کا ہم نے ایک دفعہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ یہاں پہ ڈیتھ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ریٹ ایک دم جو ہے وہ بڑھ گیا، 25 پلس کو سم تھنگ ایسے جو ہے وہ اب کہتے ہیں یہاں پہ. اور اب ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ شیخ صاحب میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصے سے میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ قبرستان ہے فونبی کا، الحمدللہ ادھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ جاری ہے ساری زندگی کا. امام ابو لابن کی جو ہے انہوں نے جگہ ساری بنائی. اب بہت زیادہ بندوں کا جو ہے وہ پاکستان لے جانے کی بجائے باڈی ادھر جو ہے وہ رکھنے پہ ترجیح دے رہے ہیں. بچے ادھر ہیں، فیملیز ادھر ہیں، ظاہری بات ہے اس کا کافی خرچہ اٹھتا ہے. تو الحمدللہ جتنی بھی فوتگیاں ہوئی ہیں ہمارے کھاریاں شہر کی، بڑے اچھے طریقے سے ہر ایک چیز جو ہے وہ تدفین ادھر ہوئی ہے بندوں کی، اور سارا وہ خرچہ سوسائٹی پے کرتی ہے. اور بہت اچھا نظام ہے. یہ ساری زندگی کے لیے صدقہ جاری ہے. واٹس ایپ کے لیے ان کے ساتھ جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی آنے زندگی میں بندے جائیں گے ان سب کی دعائیں، لواحقین کی دعائیں، پسماندگان کی دعائیں، سارا یہ دیکھیں جی یہ صدقہ جاریہ ہے ایک جو کر گئے ہیں کام. یہ تا قیامت انشاءاللہ جب تک ہمارے کھاریاں کے بندے ہیں یہ چلتا رہے گا سلسلہ. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں آپ اپنی عمر کے لوگوں کو آپ سے یعنی یہ کہہ لیں کہ دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، کیونکہ ہم اس میں آتے ہیں یا اس سے بڑے تو خیر اپنا وقت گزار رہے ہیں جس طرح بھی، لیکن یہ جو دو جنریشنز ہیں ان کے لیے آپ کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے، انٹریکشن کیسے؟ میرے خیال میں زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہم بھی تیسری جنریشن میں آنے والے ہیں. جی جی بالکل. عمر جو ہے وہ 45 پلس ہو گئی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے جی. اور آنے والی جنریشن میں سمجھتا ہوں کہ ادھر بچے اب جو بھی آ رہے ہیں گرین کارڈ ہولڈر آئے ہیں اس اسکیم کے اندر، پڑھے لکھے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کام چھوڑ کے پاکستان سے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے کے بعد ہی 8-10 سال کے بعد آئے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے اپنی فیلڈ سے ہٹ کے بھی ادھر کام کیے ہیں، بڑی ہارڈ ورکنگ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی فیلڈ میں آ رہے ہیں.
اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ اوورال جو ہے وہ انسان کو اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے, بالکل, اور کام تو ادھر ہر بندے نے کرنا ہے, بالکل, اور نیک نیتی کے ساتھ انسان اپنی فیلڈ کے اندر یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ کریں, ٹھیک ہے, اور اپنا معاش کا جو ہے وہ آپ کریں, رزق حلال ہو, اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈالے, اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو کھلائیں آپ. ٹھیک ہے. اور ڈنمارک کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, اچھی یا بری؟ جی ڈنمارک بری تو خیر کوئی نہیں ہے جی, ڈنمارک بہت اچھا ملک ہے, اور اب تقریباً 21-22 سال ہو گیا مجھے ڈنمارک میں رہتے ہوئے, اور کبھی بھی ایک لمحے پہ بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک سے پچھتاوا نہیں ہے جی. کوئی کچھ ایسا میں نہیں سمجھتا کوئی نیگیٹو جو ہے وہ ایسے کمنٹ ہیں جو کرنے چاہیے یا ہیں بھی نہیں ہیں. تو باقی سسٹم نے ظاہر ہے ہر ایک چیز ہمیں اٹھایا ہے, سسٹم میں آئے ہیں, اپنے آپ کو امیگریٹ کیا ہے, ہر ایک چیز کی ہے, لینگویج کے لیے, کام کے لیے, جو کچھ بھی کر سکتے تھے وہ الحمدللہ اپنا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی ظاہر ہے معاشرہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے, گورنمنٹ, اور ڈنمارک بہت اچھا ملک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جناب وہ دیکھ رہے ہیں ڈنمارک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی بشمول پاکستان, کوئی میسیج دینا چاہیں انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی کسی بھی حوالے سے؟ جی آپ کا پھر آخر میں ایک دفعہ بہت شکریہ شیخ صاحب کہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ آواز جہاں تک بھی پہنچی ہے سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, لائلٹی, ایمانداری, ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے انسان کی, اور ہارڈ ورکنگ جو ہے انسان کی زندگی میں جو ہے ہونی چاہیے. عمر کے جس حصے میں بھی چلے جائیں, ایک جب تک زندگی ہے انسان کی, انسان نے چلتے ہی رہنا ہے, اور وہ جو ہے ایک سفر آپ کا بجائے روتے ہوئے گزرے وہ اچھا نہیں ہے. باہمت مرد, باہمت جوانوں کی طرح, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اور اپنے وقت کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزاریں, والدین کی خدمت کریں, اپنے بیوی, اپنے بچوں کی, اپنے رشتہ داروں کا حقوق جو ہے وہ ادا کریں, اور اپنے ملنے والوں کا, اپنے دوستوں کا, اپنے چاہنے والوں کا, جن کو آپ چاہتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے. انسان اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد یادیں ہی ہیں. جتنے بھی مشاہدات ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, لین دین ہے, وہ ہر ایک چیز, مجھے آپ کی ضرورت ہے, آپ کو میری ضرورت ہے, زندگی کی حد تک گیو اینڈ ٹیک. بالکل, جس وقت آنکھیں بند ہوں گی اس کے بعد آپ نہ مجھ سے کچھ لے سکتے ہیں, نہ میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں. ایسی بات. تو یہ ایک زندگی کی ریت ہے, جتنا عرصہ انسان کی زندگی ہو انسان کو اچھے طریقے سے گزارنی چاہیے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ. سو نائس آف یو اینڈ اٹ واز اے گریٹ پلیئر ٹو ہیو یو ان مائی پروگرام. میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوا ہوں آپ کی باتیں سن کر, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو ایکٹیو بھی رکھے, جگمگاتا رکھے, اور اسی طرح خاص طور پہ مذہبی حوالے سے, سماجی حوالے سے بھی آپ اسی طرح خدمات سارے انجام دیتے رہیں. آج کا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیشہ کی طرح چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, ڈنمارک پائندہ باد.